الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم. سيقول السفهاء من الناس. ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس کے اوپر یہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب. فرما دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف.
آمنت باللہ وبآیاتی. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائشوں کا، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر اور اس کا تاریخی پس منظر، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بیت اللہ کا تعمیر کرنا، اور اس موقع پہ اللہ سے مختلف دعاؤں کا مانگنا، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر ہوا. اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں قبلہ سے متعلق بیان فرما رہے ہیں. قبلہ کہتے ہیں سمت کو اور جہت کو. جس سمت اور جس جہت اور جس رخ کی طرف انسان عبادت کی وقت اپنا رخ کرتا ہے اس کا نام قبلہ ہے، اور اسے کعبہ اور بیت اللہ کہا جاتا ہے. فرمایا کہ مسلمان اپنی عبادات کے اندر اپنا رخ اپنے رب کی طرف کرتا ہے، اپنے اللہ کی طرف کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو کسی جہت کے اندر اور کسی سمت کے اندر محدود نہیں رکھا. وہ اس سے بالا ہے کہ اس کے لیے کوئی جہت ہو، کوئی سمت ہو، وہ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر جہت سے بالا ہے، ہر طرف موجود ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور وہ انسانوں کا اور سارے مخلوقات کا خالق اور مالک ہے. اس لیے مخلوقات کی تربیت کرنی، تو اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کس طرح سے گزارے، اس کے لیے اسلام نے یہ راستہ دکھلایا ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے وہ ایک رخ کے اوپر. اللہ تو ہر طرف اور ہر جہت اور ہر سمت میں موجود ہے، لیکن فرمایا کہ مسلمانوں کی جو زندگی ہے اس کا ایک جہت کی طرف اور ایک رخ کی طرف متعین ہونا، یہ اجتماعیت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے کہ عبادات کی بھی مختلف قسمیں ہیں. انفرادی عبادات بھی ہیں اور اجتماعی عبادات بھی ہیں. جو انفرادی عبادات ہیں، مثلا روزہ ہے،
زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اخفا کر کے تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر اللہ کی عبادت کریں، چھپا کر کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام پہ صدقہ اور خیرات کریں۔ لیکن کچھ اجتماعی عبادتیں جس طرح کہ نماز ہے اور حج ہے، کہ یہ عبادتیں باقاعدہ اعلان کر کے اجتماع کی صورت میں ادا کی جاتی ہیں، تو اس لیے ان اجتماعی عبادات کے اندر ایک جہت کو اور ایک رخ کو متعین کیا گیا، اور پھر اسلام نے امت مسلمہ کو ایک وحدت کے اوپر جمع کرنے کے لیے جس چیز کو وحدت کا نقطہ بنایا ہے، تو فرمایا کہ وہ کسی ایسی چیز کو نہیں بنایا کہ جو انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ دنیا کے اندر جو قومیں آباد ہیں، مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے اندر وحدت کا اور اجتماعیت کا جو نقطہ رہا ہے وہ مختلف، کسی نے قوم کو، کسی نے زبان کو، کسی نے نسل کو، کسی نے علاقے کو، کسی نے وطن کو اپنی اجتماعیت کا اور اپنی وحدت کا مرکز بنایا۔ لیکن فرمایا کہ اسلام نے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے جو نقطہ وحدت بنایا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں بنایا، بلکہ فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ وحدت اور اجتماعیت کا سبب نہیں ہے بلکہ انتشار کا سبب ہے۔ اس لیے انسان جس چیز کے اوپر جمع ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے انسان، وہ ایسی چیز ہو کہ جس کو آسانی کے ساتھ ہر ایک انسان اختیار کر سکے اور جو انسان کے اختیار میں، انسان کے اختیار سے باہر نہ ہو۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں، رنگ، نسل، زبان، قوم، وطنیت، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر اختیاری ہیں۔ ایک انسان ایک قوم کے اندر پیدا ہوا، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ دوسری قوم میں پیدا ہو جائے۔ ایک انسان ایک علاقے کے اندر پیدا ہوا ہے، ایک وطن کے اندر پیدا ہوا ہے، ایک ملک کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک میں پیدا ہو۔ ایک آدمی پاکستان میں پیدا ہوا، وہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں یا انگلستان کے اندر اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کالا ہے، وہ اپنے اختیار سے گورا نہیں ہو سکتا۔ ایک گورا ہے، وہ اپنے اختیار سے کالا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ غیر اختیاری ہیں، رنگ، نسل، قوم، زبان، وطن، ان کو اگر اجتماعیت کا نقطہ بنائیں گے، مرکز بنائیں گے تو انسانیت اور زیادہ انتشار کا شکار ہوگی۔ مختلف قبائل کے اندر اور مختلف نسلوں کے اندر، مختلف نسبوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر، مختلف رنگتوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو اجتماعیت اور وحدت کا مرکز نہیں بنایا، بلکہ اسلام نے نقطۂ وحدت جس چیز کو بنایا وہ ایسی ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے اور ہر ایک انسان کے لیے آسان ہے کہ اس کو اختیار کرے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہوا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کسی دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، جس کو ہر ایک انسان اختیار کر سکے۔ اور ساری دنیا کے انسان مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے
اس کے اوپر جمع ہو سکے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ عقیدے کی وحدت، عقیدہ وحدانیت ہے، عقیدہ توحید ہے، کہ جس کے اوپر ساری دنیا کے انسان مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، کالے اور گورے، امیر اور غریب، مرد اور عورت، سب کے سب جمع ہو سکتے ہیں۔ جو کروڑوں اور اربوں خداؤں اور معبودوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان کا رخ اگر مختلف خداؤں کی طرف، مختلف معبودوں کی طرف ہوگا تو وہ اجتماعیت کی علامت نہیں ہے بلکہ انتشار کی علامت۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت ایک وحدہ لا شریک لہ ذات کی سامنے سجود ہونے والی ہو، اس کے سامنے جھکنے والی ہے۔ تو اس لیے اسلام میں اجتماعیت اور وحدت کی جو علامت ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ نقطہ وحدت عقیدہ توحید، عقیدہ وحدت۔ اور پھر انہی میں سے کہ سارے مسلمان عبادت کے اندر ایک رخ کے اوپر جمع ہو جائیں، ان کا رخ جو ہے وہ مختلف طرف نہ ہو، کسی کا مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی طرف نہ ہو، بلکہ سارے کے سارے انسان ایک رخ کے اوپر جمع ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے جو علامت بنایا وہ قبلہ کو بنایا، کہ ساری دنیا کے انسان اپنی عبادت کے اندر ایک رخ پہ جمع ہوں، اپنا رخ ایک طرف پھیر لیں، اور وہ کعبۃ اللہ ہے اور وہ قبلہ ہے۔ اور اس کو بھی جو اللہ نے مرکز وحدت بنایا ہے تو اس کو انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑا بلکہ خود بنایا۔ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ پہلے آپ حضرات کے سامنے اس کا بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے منزل تیار کی، جنت سے خیمہ لایا گیا، اور آدم علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہاری اولاد کا قبلہ ہے۔ نوح علیہ السلام تک انسانیت کا قبلہ یہی بیت اللہ رہا۔ طوفان نوح آیا، بیت اللہ منہدم ہو گیا۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی اور فرمایا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم اور اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد کا قبلہ بیت اللہ رہا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے قبلہ کو تبدیل فرما دیا اور صخرہ بیت المقدس اس کو مسلمانوں کا، اس وقت کے انسانوں کا قبلہ بنا دیا۔ لیکن فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل وہ بھی جب عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ صخرہ بیت المقدس بھی ان کے سامنے ہوتا اور بیت اللہ بھی ان کے سامنے ہوتا، اس کی طرف رخ کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا، نماز فرض فرمائی۔ تو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ اور قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ پھر ہجرت سے چند ماہ پہلے یا بعض روایت کے مطابق ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنا قبلہ صخرہ بیت المقدس کو بنائیں۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا۔ اور پھر جب ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مشکل تھا کہ ایک وقت میں دونوں طرف رخ کیا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے پڑھاتے رہے۔
اور تقریباً 16 یا 17 مہینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا. لیکن اس دوران میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ میرا اور میری امت کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہو، جو میرے جد امجد علیہ ابراہیم علیہ السلام اور علیہ السلام کا قبلہ تھا اور آدم علیہ السلام کا قبلہ تھا. اس لیے اپنی تمنا اور خواہش میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا کر کے دیکھا کرتے کہ کب اللہ کی طرف سے وحی آئے اور میرا اور میری امت کا قبلہ جو ہے اس بیت اللہ کو بنا دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا فرمایا اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کب وحی آتی ہے، کب وحی آتی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جس قبلے کو آپ پسند فرماتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں، ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے اور اس کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب آپ مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنا دیجیے. تو جب اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور تمنا کو پورا کیا تو اس کے اوپر اب اعتراضات اٹھنے لگ گئے، یہود کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے کہ دیکھو مسلمانوں کا دین کوئی دین نہیں ہے، ہر روز ان کے قبلے جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. پہلے بیت اللہ تھا، اب بیت المقدس تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر بیت اللہ جو ہے اس سے کعبہ بنا دیا گیا، قبلہ بنا دیا گیا. کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا، اب نعوذ باللہ اللہ کو معلوم ہو گیا. اور بات کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ضد میں قبلہ کو تبدیل کیا ہے. بعض لوگ کہنے لگے مشرکین کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دوبارہ بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر دیا ہے عبادات کے اندر، آہستہ آہستہ وہ دوبارہ اپنے آبا و اجداد کے مذہب و دین میں آ جائیں گے. تو جب اس طرح کے اعتراضات ہونے لگے تو اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب عنقریب یہ بے وقوف لوگ جو ہیں یہ اس طرح کے اعتراضات کریں گے کہ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے آپ کو پھیر دیا اس قبلے سے کہ جس کے اوپر پہلے آپ تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کس وجہ سے پھیر دیا. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.